آپ نے دعا کی مگر آپ کو یقین نہیں تھا کہ آپ کی دعا سنی گئی ہے اور اس کا جواب مل گیا ہے۔ تو آپ دعا کرتے ہیں اور کچھ لوگ دل لگا کر دعا کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں کیوں انہیں یقین نہیں ہوتا کہ ان کی دعاؤں کا جواب ملتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے گزشتہ سیشن میں آپ کو بتایا تھا، میں آپ کو کچھ وجوہات بتانے جا رہی ہوں کہ کیوں آپ کی دعاؤں کا جواب آپ کو نہیں ملتا، حتیٰ کہ کیوں آپ کی دعائیں سنی بھی نہیں جاتی، اور یہ دعا میں بے قاعدگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی آپ لگاتار دعا نہیں کر رہے تھے، آپ کی دعا میں کوئی طاقت نہیں تھی، آپ کی دعا کا کوئی مقصد، کوئی نشان نہیں تھا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کوئی مضمون لکھنے کی کوشش کریں اور آپ تمام باتیں اس میں کرنا چاہیں، آپ جہاز کی بات کریں، کشتی کی بات کریں، آپ بہت سی ادھر ادھر کی باتیں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی دعا میں کسی چیز کی کمی ہوتی ہے جس سے ہم بنیاد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دعا میں بنیادی ڈھانچہ نہیں ہوتا، آپ اس پر غور کریں۔ یہ ایک ساخت ہے، آپ کی دعا میں بنیاد کی کمی ہوتی ہے۔ اب آپ اسے غور سے دیکھیں، جب آپ کی دعا میں بنیاد کی کمی ہوتی ہے تو یہ عام الفاظ میں یہ حقیقت بیان کرتی ہے کہ آپ کی دعا کا بنیادی ڈھانچہ ہی موجود نہیں ہے۔ اب یہ بنیادی ڈھانچہ کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ ہم فطری طور پر اس کے بارے میں جانتے ہیں، یہ وہ ہے جس پر کوئی چیز بنائی جاتی ہے۔ بنیادی ڈھانچہ وہ عنصر یا اشیاء ہوتی ہیں جو اکٹھی ہوتی ہیں کسی چیز کو بنانے کے لیے۔ کیا آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ سب سمجھ رہے ہیں؟ تو اکثر اوقات بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ انہیں اس کا جواب نہیں مل رہا، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی دعا میں بنیادی ڈھانچے کی کمی ہوتی ہے، جو کہ ایک بنیاد ہوتی ہے، اور اس میں بنیادی ڈھانچے کی کمی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کی دعا میں ساخت یا بنیادی ڈھانچے کی کمی ہوتی ہے، تو اگر یہ کمی اس میں موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ایک فلک بوس عمارت تعمیر کرنا چاہیں اور اس کی کوئی بنیاد یا بنیادی ڈھانچہ نہ ہو۔ چلیں میں آپ کو اس طرح سے بتاتی ہوں کیا وجہ ہوتی ہے کہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کسی عمارت کی بنیاد یا بنیادی ڈھانچہ موجود نہیں ہے۔ آپ کو کیوں احساس ہوتا ہے کہ یہ گر رہی ہے، آخر اس کی بنیاد کیوں نہیں ہوتی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرف جھکی ہے، یا آپ کچھ بھی اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں۔ فرانسس، آپ کیا کہتی ہیں؟ جی آپ بتائیں۔ ہاں، آپ کا شکریہ ڈاکٹر، آپ نے صحیح۔ مجھے بولنے کا موقع دیا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں، بنیاد کمزور ہو تو عمارت ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ صحیح، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ کوئی اور ہے جو اس بارے میں کچھ کہنا چاہے یا کوئی اس پر بات کرنا چاہتا ہے؟ آخر کوئی عمارت کیوں نیچے کی طرف گری ہوتی ہے یا جھکی ہوتی ہے؟ اس کی کوئی بنیاد یا کوئی بنیادی ڈھانچہ نہیں ہوتا، اور جو میں آپ کو یہاں بتانے جا رہی ہوں وہ دراصل ایک بنیادی بات ہے۔ کسی بھی عمارت کے لیے بنیاد ایک مرکزی عنصر ہے تاکہ عمارت بالکل سیدھی کھڑی رہ سکے۔ ٹھیک ہے مس ملر؟ صحیح، آپ بتائیں۔ بنیاد کی عدم موجودگی۔ بنیاد کی عدم موجودگی، آپ نے بالکل صحیح کہا، اور اسی پر ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، بنیاد کی عدم موجودگی۔ لیکن اور کس چیز کی کمی ہوتی ہے؟ آخر یہ گھر ایک طرف جھکا ہوا کیوں ہے؟ آخر یہ گھر ہل کیوں رہا ہے؟ ایک بنیادی عنصر ہے۔ اگر بنیاد موجود نہیں ہے، پھر اگر کوئی منصوبہ یا تعمیراتی نقشہ نہیں ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ وہ گھر کتنا خوبصورت بنایا گیا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ گھومے گا یا ہلے گا یا جھکے گا اور یہ گر جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس کی کسی نے بنیاد نیچے رکھی ہوئی ہو، اس کی بنیاد رکھنا انتہائی ضروری امر ہے، پھر اس کا ایک تعمیراتی نقشہ ہونا چاہیے، اس کے لیے خدا کی تعریف ہو، کوئی منصوبہ ہونا چاہیے جس پر عمل کیا جائے کہ یہ وہ منصوبہ ہے جس کے مطابق ہم یہ عمارت بنانا چاہتے ہیں، جس پر یہ گھر تعمیر ہوگا۔ تو آپ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر میٹھی بتائیں، آخر کیا وجہ ہے کہ لوگوں کو ان کی دعاؤں کے جواب نہیں ملتے؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی تعمیراتی منصوبہ نہیں ہوتا، کوئی منصوبہ نہیں ہوتا، اور جب کوئی منصوبہ نہیں ہوتا، جب کوئی رہنمائی نہیں ہوتی، کوئی منصوبہ نہیں ہوتا، کیا آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ رہنمائی نہیں ہوتی،
کچھ نہیں سوچا جاتا کہ ہم اس طرح سے اس کو تعمیر کریں گے، ہم اونچی عمارت بنائیں گے یا چھوٹی عمارت بنائیں گے تو ایک دیوار 6 فٹ اونچی ہوتی ہے اور دوسری دیوار 10 فٹ اونچی ہوتی ہے، اور جب اس کے اوپر چھت ڈالی جاتی ہے تو وہ اس طرح سے بنتی ہے۔ کچھ لوگ ہنس رہے ہیں آپ نے اس طرح کے گھر پہلے دیکھے ہوں گے۔ خدا کی تعریف ہو، خدا کی تعریف ہو، آمین۔ تو جب آپ اس کے اوپر چھت رکھتے ہیں تو ہر چیز آپ کو بغیر ترتیب کے نظر آتی ہے۔ اور پہلی بات جو ایک خاتون نے ابھی کہی تھی، حتیٰ کہ فرانسس نے بھی یہ بات کی کہ بنیاد میں کچھ خرابی کی گئی ہوتی ہے، لیکن اس میں نہ صرف بنیاد کی خرابی ہوتی ہے بلکہ خدا کی تعریف ہو، آمین، دیواریں بھی خراب بنائی جاتی ہیں، اور نہ صرف اس کی دیواریں خراب بنتی ہیں، خدا کی تعریف ہو، آمین، دروازے بھی مناسب طور پر نہیں لگے ہوتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا بتا رہی ہوں؟ تو آج خدا کا روح آپ سے کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا میں طاقت ہو، تو آپ کی دعا میں ضروری ہے کہ ایک بنیاد ہو، اس کا ایک مقصد ہو، تو اس کے لیے بنیاد انتہائی ضروری ہے، اور پھر آپ کی دعا کا ایک تعمیری نقشہ ہونا چاہیے۔ خدا کی تعریف ہو، آمین۔ اور پھر کیا ہے؟ اس کے لیے ایک منصوبہ ہونا چاہیے، اور یہ تمام چیزیں آپ کی دعا کا حصہ ہونی چاہیے، آپ کی دعا کا حصہ ہونی چاہیے، آپ کی دعا کی ایک بنیاد ہونی چاہیے۔ تو ایک عام شخص جو جواب پانے کی کوشش کرتا ہے یا نتائج پانے کی کوشش کرتا ہے، تو نتائج حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی دعا میں ایک منصوبہ ہونا چاہیے۔ آپ کی دعا میں ایک منصوبہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی منصوبہ نہیں ہے تو اپنی دعا کو بھول جائیں۔ اگر کوئی منصوبہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، کوئی بھی منصوبہ نہیں ہے، تو اپنی دعا کو بھول جائے۔ تو پھر دعا ہنگامی طور پر ہوتی ہے، مختلف قسم کی دعائیں ہوتی ہیں، جیسے آپ اسے ہنگامی دعا کہہ سکتے ہیں یا 911 پریئر کہہ سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ نے کوئی منصوبہ نہیں بنایا ہوتا۔ خدا کی تعریف ہو، کوئی انتہائی سنجیدہ بات ہوتی ہے جب آپ کو اچانک کسی قسم کی کوئی چوٹ لگتی ہے اور آپ فوری طور پر دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور میں اس سے 911 پریئر کہتی ہوں۔ کیا آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یا کیا آپ نے پہلے کبھی اس کا سامنا کیا ہے کہ اچانک آپ کی کوہنی کسی کاؤنٹر پر لگی ہو اور آپ دعا کرنا شروع کر دیں؟ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ اسے ہنگامی دعا کہتے ہیں۔ مگر آج میں جس دعا کی بات کر رہی ہوں، آج میں حادثاتی دعا کی بات نہیں کر رہی، میں فوری دعا کی بات نہیں کر رہی، میں ہنگامی دعا کی بات نہیں کر رہی، میں ایسی دعا کی بات کر رہی ہوں جو ایک منصوبے کے تحت کی جاتی ہے، منصوبے کے تحت۔ اور میں اس دعا کو جو نام دینا چاہتی ہوں، آپ اسے غور سے سنیں، میں اسے نام دیتی ہوں ارادی دعا۔ یہ ارادی دعا کہلاتی ہے، اور آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتا رہی ہوں، اور میں آپ کو بہت سی دعائیہ صورتوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ کیا آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ اور آپ اس سے برکت پائیں گے، بہت برکت پائیں گے، کیونکہ چند ہفتوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ میں نے آپ کو دعاؤں کے یہ نام کیوں دیے تھے، میں نے آخر آپ کو کیوں ان کے نام دیے تھے، کیونکہ یہ دعائیہ نام ایک پوشیدہ چیز ہوتی ہے، اس کا جسے میں جواب ملنے والی دعائیں کہتی ہوں۔ دیکھیں، جواب ملنے والی دعائیں ANS اور WAR، ٹھیک ہے؟ چلے ہم اسے مٹا دیتے ہیں، ANSWER، ٹھیک ہے؟ تو اس دعا کے نام میں ایک پوشیدہ چیز ہے جس کے ذریعے آپ اپنی دعا کا جواب پاتے ہیں۔ تو میری بات ذرا غور سے سنیں۔ اگر آپ کے پاس یہ نام ہوگا، اگر آپ کے پاس اس کا صحیح نام ہوگا، تو آپ کسی بھی دروازے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس منصوبہ ہے کہ آپ کو اس دروازے سے کیا ملنا ہے روحانی اعتبار سے، تو آپ کسی بھی معجزے کا تالا کھول سکتے ہیں، یا کسی بھی برکت کا جو اس روحانی مقام میں آپ کے لیے دستیاب ہے۔ کیا آپ سب لوگ سمجھ گئے؟ او میرے خدا، یسوع مسیح مجھے اس پر بہتر انداز میں بات کرنے کی توفیق دے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ چرچ جاتے ہیں اور پھر مختلف دعائیں کرنے لگتے ہیں ہمارے خداوند یسوع کے قادر نام میں؟ خداوند
جبکہ میں تیرے پاس آتا ہوں، جبکہ میں تیرے پاس آتا ہوں، تیرے پاس آتا ہوں، میں تیرے پاس آتا ہوں۔ معاف کیجیے گا، کیا وہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے پاس پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں تیرے پاس آتا ہوں، جلدی کریں اور آئیں، آپ پہنچ رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں۔ خداوند میں تیرے پاس آتا ہوں، میں تیرے پاس آتا ہوں، اے میرے باپ میں تیرے پاس آتا ہوں۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی آپ اس تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ کچھ لوگ ہنس رہے ہیں۔ آپ کو ضرور ہنسنا چاہیے، یہ آپ کی روح کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ آپ کو آج ہنسنے کی ضرورت ہے تو ضرور ہنسے۔ میں اسے بہت سنجیدہ کلاس نہیں بنانا چاہتی، آمین، اور میں یہ جانتی ہوں اور میں مزید گہرائی میں آگے جانا چاہتی ہوں، مگر آپ غور کریں کہ میں آپ کے ساتھ کر کیا رہی ہوں۔ آخر خدا کی روح نے آپ کو اس کلاس میں کیوں دعوت دی ہے اور آپ اس انسٹیٹیوٹ میں کیوں آئے ہیں؟ میں دعا کے متعلق آپ کے نقطۂ نظر کو بدلنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں؟ میں آپ کے نقطۂ نظر کو بدلنا چاہتی ہوں، اور اسی لیے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اتنی گہرائی میں جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ دعا یا عبادت میں آنے سے ڈرتے ہیں۔ کوئی خاتون اپنے خاوند سے کہتی ہے کہ آج رات ہم دعا کے لیے جائیں گے، تو خاوند کہیں غائب ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تم کہاں ہو؟ یہ عورت انتہائی گہرائی میں جا رہی ہے، اور میں کہتی ہوں رکو، میں آج رات ایسا کچھ نہیں کرنے والی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اس شخص کو کہنا چاہتی ہے کہ خدا کے پاس آنا ٹھیک ہے، دعا کرنا ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ان کے کوڈ نہیں تو بہت سے لوگوں کی دعا یا زندگی میں اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ دعائیا کوڈ جو ہے خاص طور پر اس دوران دینا چاہتی ہوں۔ ہر ہفتے میں بہترین کوشش کروں گی کہ آپ کو ایک دعائیا کوڈ دوں، اور اس دعائیا کوڈ کو آپ ایک ہیرے کی طرح رکھے، ایک ہیرے کی طرح اپنے پاس رکھے۔ اور میں آپ کو یہ دینا چاہتی ہوں کہ جس طرح آپ مختلف زیورات کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اس طرح اسے سنبھال کے رکھے، کیونکہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جتنے بھی دعائیا کوڈ میں آپ کو دیتی ہوں، آپ کو انہیں محفوظ رکھنا ہے، اور میں اس سیشن میں ان کو باری باری آپ تک پہنچاؤں گی، اور اس وقت میں اسی بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو آج کے دن جواب ملنے والی دعا کے لیے جو دعائیا کوڈ ضروری ہے، خدا کی تعریف ہو، ایسی دعا جس کا آپ کو جواب ملے وہ کہلاتا ہے ارادی دعا۔ یہ دعا ارادی طور پر کی جاتی ہے، یہ کسی چیز کے پیچھے بھاگنے کی بات نہیں، یہ خود بخود نہیں ہو جاتا۔ یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ دیکھیں ابھی وقت ہے کہ میں نے جا کر کھانا کھانا ہے، اور پھر لوگ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا آپ کبھی ایسے لوگوں سے ملے ہیں اور پھر مہربانی سے اسے روک کے ہم کھانے کے لالچی نہیں ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم تقریباً یہاں اب ختم کرنے والے ہیں، تو کیا ہمیں یہیں پر رک جانا چاہیے؟ اور اب کھانا ختم ہونے کو ہے، دیکھو میری پلیٹ میں صرف ایک ہی اس کا ٹکڑا بچا ہے۔ نہیں، بلکہ میں یہ بات کر رہی ہوں کہ جب آپ کی دعا ارادی طور پر ہوتی ہے، اس کے لیے منصوبہ بنایا گیا ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسی دعا ہوتی ہے، میری بات بڑے غور سے سنیں۔ اگر آپ نے پہلے کبھی ایسی تعلیم نہیں سنی تو جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اسے غور سے سنیں۔ یہ ایک ایسی دعا ہے، اب گزشتہ ہفتے ہم نے بات کی تھی دعا میں باقاعدگی، اور آج ہم ارادی دعا کی بات کر رہے ہیں۔ ارادی دعا، میں اس وقت ارادی طور پر دعا میں جانے والی ہوں، میں ارادی طور پر دعا کرنے والی ہوں، لیکن جب میں اس دعا میں داخل ہوتی ہوں اور اس دعا کے ذریعے پورا آسمان میرے نام سے واقف ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے پاسٹر ہر ہفتے اس کے بارے میں بتایا کریں۔ اور یہ ارادی دعا کہلاتی ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں فرق کیا ہوتا ہے۔ جب آپ ہنگامی دعا کرتے ہیں، وقتی دعا کرتے ہیں، کوہنی پر چوٹ لگنے پر دعا کرتے ہیں، تو آپ دھیان سے سنیں، یہ ایک اور دعا ہوتی ہے جو ارادی طور پر نہیں ہوتی۔ آپ کو کوئی برا خواب آتا ہے اور آپ کہتے ہیں او خداوند میری مدد کر، میں آپ پورا ہفتہ دعا کرتے ہیں، اور پھر اچانک کچھ ایسا ہوتا ہے اور آپ دعا کرنے لگتے ہیں، اور آپ یوں دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ دعا کر رہے ہیں
آپ سونے سے پہلے بہت تھکے ہوتے ہیں، اب مزید تھکاوٹ نہیں ہوگی اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو تھپ تھپایا ہے۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ اور پھر آپ دعا کرنے لگتے ہیں۔ نہیں، یہ ارادی دعا نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک ہنگامی دعا ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ایسی دعائیں ہیں، آپ کو اگر جواب مل بھی جاتا ہے تو وہ جواب دیر پا نہیں ہوتا، اور پھر آخر کار آپ دوبارہ سونے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ آپ کسی اور کو جگا کر ہلاتے ہیں اور انہیں جگاتے ہیں، اور جب وہ جاگ جاتے ہیں تو اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں۔ آپ جا کر سو جاتے ہیں اور انہیں جاگتے رہنے دیتے ہیں۔ تو ارادی دعائیں کیا ہیں؟ خدا کا روح کہتا ہے کہ میں آپ کو ارادی دعاؤں کے بارے میں بتاؤں، کیونکہ ارادی دعائیں ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو آپ ایک منصوبے کے تحت کرتے ہیں۔ ارادی دعا کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسی دعا ہوتی ہے جس کے لیے آپ منصوبہ بناتے ہیں۔ آپ اس کے لیے ایک منصوبہ بناتے ہیں کہ آپ کو یہ دعا کرنی ہے۔ آپ نے ایک فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ میں یہ دعا کروں گا، بھلے کچھ بھی ہو، ہوا چلے یا طوفان آئے، بارش ہو رہی ہو یا دھوپ نکلی ہو، آج رات میں دعا کروں گا۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ تو جب میں یہ دعا کروں گی تو میں یہ دعا کرنے کا منصوبہ بناؤں گی۔ تو یہ ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، آج رات میں دعا کروں گی، آدھی رات کے وقت میں دعا کروں گی، کل میں صبح 6 بجے دعا کروں گی۔ تو یہ ارادی دعائیں ہوتی ہیں۔ تو ارادی دعا وہ دعا ہوتی ہے جسے کوئی ایماندار پہلے ہی اپنے ذہن میں تیار کر چکا ہوتا ہے کہ اس وقت مجھے یہ دعا کرنی ہے۔ ارادی دعا کا یہ کوڈ لگاتار دعا کے ساتھ بڑا قریبی تعلق رکھتا ہے، مگر ہمیں یہ یاد ہوگا کہ لگاتار دعا میں آپ کو لگاتار دعا کرتے رہنا ہوتا ہے، بار بار دعا کرنی ہوتی ہے۔ لوکا 18 کے مطابق، کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ لوکا 18ویں باب میں اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور میں نے گزشتہ ہفتے اس بارے میں بتایا تھا، مگر اس ہفتے میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو آگے بڑھاؤں اور میں مزید گہرائی میں جانا چاہتی ہوں۔ تو ہمیں ارادی دعائیں کرنے والے بننا ہے یا دعائیا جنگجو بننا ہے۔ یہ ایسا شخص ہوتا ہے جو اپنا ذہن بناتا ہے۔ ہمیں ارادی دعائیں کرنے والا بننا ہے۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ، غور سے سنیں، کیا جل رہا ہے، کیا گر رہا ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ کیا جم گیا ہے۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ آج رات مجھے دعا کرنی ہے۔ آج رات مجھے دعا کرنی ہے۔ کیا آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں؟ تو یہ اس کا ایک خلاصہ ہے جو میں اکثر ان کو دیتی ہوں جو میرے بہت قریب ہوتے ہیں، یا گزشتہ سالوں میں دعائیا اسکول میں لوگوں کو دیتی تھی۔ خدا کی تعریف ہو، آمین۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بتایا ہے کہ منصوبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ منصوبے کے تحت کی گئی دعا ہوتی ہے۔ تو منصوبے کے تحت کی گئی دعا کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ تو اس دعا کا ایک مقصد ہوتا ہے، غور سے سنیں، ایک مقصد ہوتا ہے، یہاں شاید نظر نہ آئے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک منزل ہوتی ہے۔ کیا آپ اسے سمجھ رہے ہیں؟ تو اس دعا کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک منزل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ، آپ نے مجھے میری توجہ اس طرف دلائی۔ تو یہ یہاں پر موجود ہے، اور یہ ہمارے اس پروگرام کا تقاضا بھی ہے۔ خدا کی تعریف ہو، اور اس کتاب کا نام ہے 12 منٹس ٹو بریک تھرو، 12 منٹس ٹو بریک تھرو، ہاللویا۔ تو اب ہم اسے دیکھتے ہیں، دعا جس کا میں جواب چاہتی ہوں، جس دعا کا جواب میں چاہتی ہوں کہ خدا جواب دے۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ میں پہلے یہ دعا کر چکی ہوں، یا مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں کہ کتنی بار مجھے اس کا جواب نہیں ملا۔ آج رات میں دعا کے لیے تیرے پاس آتی ہوں۔ کیا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا ہونا ضروری ہوتا ہے؟ خدا کی تعریف ہو، خدا کی تعریف ہو، وہ یہ ہے کہ مجھے خود کو دعا کے مقام پر لانا ہے تاکہ یہ دعا آج سنی جائے اور اس کا جواب ملے۔ اگر کل بھی مجھے جواب نہیں ملتا تو میں خدا سے کہنا شروع کروں گی، 3 دنوں میں چاہتی ہوں کہ مجھے اس کا دعا کا جواب ملے۔ اور پھر 3 دن آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور آپ بے چین ہونے لگتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں، ذرا 1 منٹ ڈاکٹر میٹی، آخر میں تب کیا کروں؟ 7 اور دنوں میں
اس دعا کا جواب مل جانا چاہیے۔ کیا آپ لوگ اسے سمجھ رہے ہیں؟ تو آج رات میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ خدا آپ کی دعا کو سنے گا، لیکن انہیں دعاؤں کا جواب ملتا ہے جو ارادی طور پر کی جاتی ہیں، جو دعائیں ارادی طور پر کی جاتی ہیں۔ ہاللیلویا! تو آج آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، تو اب میں کس چیز کی منتظر ہوتی ہوں؟ میں جواب کی منتظر ہوتی ہوں۔ جی ہاں، اب میں کس چیز کی منتظر ہوتی ہوں؟ میں جواب کی منتظر ہوتی ہوں۔ میں کسی دعا کے جواب کی منتظر ہوں، میں کسی ایسی چیز کی منتظر ہوں جو مجھے بدل دے۔ تو اگر آپ کوئی کتاب کھولتے ہیں، خدا کی تعریف ہو، یہ وہ کتاب ہے جو آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس کا نام ہے 12 Minutes to Breakthrough۔ خدا کی تعریف ہو، ہر کسی کو اس کتاب کو خریدنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس یہ موجود نہیں ہے تو آپ mettinotage.org سے اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا کی تعریف ہو، یا پھر Amazon سے، یہاں پر بھی یہ دستیاب ہے۔ ہاللیلویا! یسوع تیرا شکر ہو۔ ہاللیلویا! تو میں نے آپ کو دعا کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک منزل ہوتی ہے، ایک ارادہ ہوتا ہے، اور پھر میں خود کو ایک مقام پر لاتی ہوں، کیونکہ میں خدا سے کیا چاہتی ہوں؟ میں چاہتی ہوں کہ مجھے میرا جواب ملے، اور اگلے سال تک انتظار کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ مجھے ابھی میرا جواب ملے۔ میں خدا سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ اس حوالے سے کیا کر رہا ہے، وہ اس معاملے میں کیا کر رہا ہے۔ کیا میرے معاملے کو ایک طرف رکھ دیا گیا ہے، یا اس معاملے میں مجھے کوئی پیش رفت ملنے والی ہے؟ ہاللیلویا! تو پھر اس دعائیہ وقت کے دوران وہ شخص جو جواب کا منتظر ہوتا ہے، وہ خدا سے یہ سوال کرتا ہے، اور میں کہتی ہوں کہ یہ ارادی دعا مایوس لوگوں کے لیے ہوتی ہے، اور ایسی دعا اکثر شفایتی دعا کہلاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آمین، انہیں ضرورت ہوتی ہے کہ خدا ان کے ذریعے کام کرے۔ ارادی دعا ایسی دعا ہے جو اکثر شفایتی دعا کرنے والے کرتے ہیں۔ اکثر دعا یا جنگجو یہ دعا کرتے ہیں، ایسے لوگ جو خدا کے لیے سنجیدہ ہوتے ہیں اور خدا کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے سنجیدہ ہوتے ہیں۔ آمین۔ اور جو وہ محسوس کرتے ہیں وہ ضروری ہے۔ تو یہ وہ دعائیں ہیں جو ایسے لوگ کرتے ہیں۔ تو خدا کہتا ہے کہ میں تمہاری زندگی میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، مگر جس طرح میں اسے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تمہاری دعا منصوبے کے تحت ہونی چاہیے۔ تو آئیے صفحہ نمبر 55 دیکھتے ہیں۔ اس کتاب میں، جس کا نام 12 Minutes to Breakthrough، سب کے پاس یہ موجود ہے۔ خدا کی تعریف ہو، تو اپنی اس کتاب کو کھولیں، 12 Minutes to Breakthrough، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے پڑھیں۔ اور میں نے آپ کو منصوبہ سازی کے بارے میں بتایا، آپ کے شخصی دعائیہ وقت کے بارے میں بتایا۔ ہم منصوبہ سازی پر کیوں بات کرتے ہیں؟ میری بات غور سے سنیں۔ اگر آپ منصوبہ بنانے میں ناکام رہتے ہیں تو آپ کی ناکامی کا منصوبہ پہلے ہی بن چکا۔ جو کچھ بھی زندگی میں ہوتا ہے، اگر آپ منصوبہ بنانے میں ناکام رہتے ہیں، جیسے کہ آج رات میں دعا کروں گی، آج رات میں دعا میں گزاروں گی، جی ہاں 8 بجے یا 9 بجے میں دعا کروں گی، جی ہاں۔ تو جو لوگ اپنے دعائیہ وقت کے لیے منصوبہ نہیں بناتے، اپنے دعائیہ وقت میں ناکام ہوتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ جلدی سے اسے لکھ لیں، اسے آپ جلدی سے لکھ لیں۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کتاب کی پذیرائی کی، آپ کا بہت شکریہ۔ تو جینٹ، آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا آپ نے یہ کتاب خرید لی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کے پاس موجود ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو منصوبہ سازی نہیں کرتے، وہ دعا سے کچھ حاصل نہیں کرتے، اور دعا ان کے لیے کوئی کام نہیں کرتی۔ اور آج میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتی ہوں، تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں، اور ابھی ہم اس پر غور کریں گے اور اسے پڑھیں گے کہ منصوبہ کیا کرتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس معاملے میں ایمانداری سے بات کریں۔ دیکھیں، آپ گھر جاتے ہیں، آپ خبریں دیکھتے ہیں، اور آپ جاتے ہیں اور سونے سے پہلے نہاتے ہیں، اور پھر لیٹ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں، او میں نے دعا نہیں کی، او میرے خدایا، خداوند یسوع، او میرے خدایا، جی اسے لے کر آئیں، مجھے اس دعائیہ کوٹ کی ضرورت ہے، او میرے خدایا، او میرے یسوع، او پاک روح، اے خداوند پاک روح، مجھے تیری ضرورت ہے۔ اور پھر آپ اس طرح سے کپڑا اوڑھ لیتے ہیں، مگر آپ نے دعا کے لیے منصوبہ نہیں بنایا ہوتا۔ کیا آپ لوگ مجھے اپنے ہاتھ دکھائیں گے؟ جی ہاں، مجھے اپنا ہاتھ دکھائیں۔ ایسا کرنے کی کوشش مت کریں۔ سنیں، میں آپ کا ہاتھ دیکھ سکتی ہوں۔ میں نے غور کیا ہے کہ آپ کے ساتھ پہلے ایسا ہو چکا ہے۔
چلے آپ کو میری کلاس میں ایمانداری سے بیٹھنا ہے. اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شاباش شاباش، بہت اچھے. تو آپ ایسے حالات سے گزرے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں میں ایسے حالات سے گزری ہوں، کیونکہ اس رات دعا کا کوئی منصوبہ نہیں ہوتا. میں آپ کو اس کے بہت سے ثبوت دے سکتی ہوں. منصوبہ بنانے میں ناکامی، پہلے سے ناکامی کا منصوبہ ہوتا ہے، تو اس سے چشم پوشی نہیں ہو سکتی. آپ 6:59 پر بیدار ہوتے ہیں، 6:59 پر اور پھر دعا کے لیے راکٹ کی طرح کام کرتے ہیں، کیونکہ آپ اپنے احساس ندامت کی وجہ سے ساری رات سو نہیں پاتے. صحیح، فکر مت کریں، خدا آپ کو اس کے لیے معاف کرے گا. آمین. تو ہم صفحہ نمبر 54 پر ہیں. دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. دعا کے لیے منصوبہ بنانا، شخصی دعا کے لیے منصوبہ بنانا. تو آپ کو اپنے دعائیا وقت کے لیے منصوبہ بنانا ہوتا ہے. خدا کی تعریف ہو. تو آپ اس میں اس کے ضروری عناصر کو شامل کریں گے. نمبر 1 دعا کا مقصد، نمبر 2 ایک نشان، نمبر 3 ایک منزل، نمبر 4 نتیجہ. ڈاکٹر میٹی یہ تو ایک مضمون کی طرح لگتا ہے. یہ مضمون لکھنے کی طرح ہے. آپ سمجھ گئے؟ آپ سمجھ گئے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک خط لکھ رہے ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر میٹی ناٹیج میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی اس بارے میں نہیں سنا. خدا کی تعریف ہو، کیونکہ پاک روح نے مجھے دعا کے بارے میں یہ سکھایا. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دعائیا انسٹیٹیوٹ کیوں قائم ہوا ہے. میں آپ کو اپنے آفس میں ملنا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے آفس میں آئیں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ لوگ سمجھیں کہ جب آپ میرے کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو کوئی شاندار تبدیلی آتی ہے. میں دوسرے لوگوں کی طرح دعا نہیں کرتی. میری بات سنیں، پاک روح میرے اس کمرے میں آتا ہے اور مجھے سکھاتا ہے کچھ خاص دعاؤں کے بارے میں جو مجھے کرنی ہوتی ہیں. تقریباً 20 سال گزر چکے ہیں. میں نے لوگوں سے ان چیزوں کو متعارف کروایا اور وہ اب بھی ان کے ساتھ چل رہے ہیں. میں یہ جانتی ہوں اور میں آپ کو اس کے بارے میں بتا سکتی ہوں. میں جانتی ہوں کہ اس کی وجہ سے مسا میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے. یسوع جو میری جان سے محبت کرتا ہے، آپ کی اثر پذیری میں اضافہ ہوتا ہے. کیا آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی ملازمت کی جگہ پر آپ کی اثر پذیری بڑھتی ہے. یسوع تیرا شکر ہو. تو اب خدا کا روح کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں برکت دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں بڑھانا چاہتا ہوں. خدا کی تعریف ہو. میں تمہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں جواب دینا چاہتا ہوں. لیکن تمہاری دعا کا جواب دعا کا مخصوص کوڈ استعمال کرنے سے حاصل ہوگا. میں نے کیا کہا؟ مخصوص دعائیا کوڈز، مخصوص کوڈز. جب آپ ان کوڈز کو استعمال کرتے ہیں تو خود کار طریقے سے فوری طور پر آپ اس کوڈ کے ذریعے اپنی دعا کا جواب پانا شروع کرتے ہیں. کیا آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ اپنی دعا کا جواب پاتے ہیں. تو خدا کی تعریف ہو، دعا اب احمقانہ چیزوں کو گڑبڑ کرنے کا نام نہیں ہے. اب اس سے آگے بڑھنے کا وقت ہے. خدا کی تعریف ہو. کچھ لوگ جلدی جواب پا لیتے ہیں. اب سب سے پہلے دعا کی ایک بنیاد ہے. دعا ایک بنیاد پر قائم ہوتی ہے، اور یہ بنیاد جو ہے ارادی طور پر قائم کی جاتی ہے. اس کا ایک منصوبہ ہوتا ہے دعا کرنے کے لیے، اور پھر ایک نشان ہوتا ہے. ایک نشان ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے. غور سے سنیں، ذرا غور سے سنیں. صفحہ نمبر 54 پر اور کیا لکھا ہے؟ آپ کا ایک نشان ہے، ایک منزل ہے اور ایک مقصد ہے. تو یہ ایک منصوبہ ہے. نمبر 1 غرض، منزل، آپ کا مقصد، ٹھیک ہے. اور پھر نتیجے کی بات آتی ہے، ٹھیک ہے. کبھی بھی جب آپ ایک مضمون لکھتے ہیں، جب بھی کاغذ پر آپ کوئی مضمون لکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے بنیادی عناصر ہوتے ہیں جو آپ کے مضمون میں ہونے چاہیے. ایک نشان، ایک منزل، ایک مقصد اور اس کا نتیجہ. اگر مضمون میں یہ سب نہیں ہوگا تو آپ کے استاد ایک لائن ادھر لگائیں گے اور ایک ادھر لگائیں گے، جبکہ آپ نے ہر طرح کی باتیں اس میں لکھی ہوں گی، مگر آپ نے کوئی بنیاد نہیں بنائی ہوگی یا کوئی بنیادی ڈھانچہ نہیں بنایا ہوگا.
تو آج ہم ارادی دعا پر بات کر رہے ہیں، تو ہم ارادی دعا پر ہی بات ختم کریں گے۔ اب آپ کو ایک منصوبہ بنانا ہے اور تعمیراتی نقشہ بنانا ہے، تو یہ انتہائی اہم ہے۔ عماراتی نقشہ منصوبے سے بنتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ خدا معمار اعظم ہے، مگر اب آپ پاک روح کی قدرت سے جاتے ہیں اور تعمیراتی منصوبے کی ایک کاپی لیتے ہیں، اور یہ آپ کو خدا سے ملتا ہے، پاک روح سے ملتا ہے، اس سے پہلے کہ آپ عمارت تعمیر کریں۔ کیا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ او خداوند یسوع میری مدد کر، یہ بڑی اچھی بات ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اس وقت ہم خدا کے نام کو جلال دیں۔ میرے خدایا، بہتر ہے یہیں پر بات ختم کی جائے۔ میں آپ کی طرف سے آواز سننا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے،